جناب امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ سرزمین کربلا وہ سرزمین ہے جس میں اللہ نے موسیٰ کو، جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو کلیم بنایا، نوح کی مناجات سنی۔ اللہ کی محترم ترین زمین ہے۔ اگر یہ مقدس زمین نہ ہوتی تو اللہ اسے اپنے اولیاء کا امین اور انبیاء کی گزرگاہ نہ بناتا۔ کربلا میں جا کر ہمارے مزارات کی زیارت کیا کرو۔ تمام مومنین سے کہہ دو کہ کربلا جائیں، زیارت کریں۔ فرزند رسول امام علی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے غم دور ہوتے ہیں۔ زائر جل کر اور ڈوب کر نہیں مرتا۔ زائر حسین کو درندے اذیت نہیں پہنچاتے۔ جو بھی امامت فرزند رسول کا قائل ہے اس کے لیے زیارت کربلا فریضہ ہے۔ اگر کوئی شخص ہر سال حج کر کے مرے اور فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نہ کرے تو حقوق نبویہ میں ہے ایک بہت بڑے حق کا تارک محشور ہوگا۔ ہر مسلمان پر اللہ کی طرف سے حق کے امام علی مقام فریضہ ہے۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاب ابن معاویہ سے فرمایا، دشمنوں کے ڈر سے تربت حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت مت چھوڑنا۔ زیارت فرزند رسول کا تارک قیامت کے دن حسرت لے کر اٹھے گا۔ زائر حسین وہ خوش نصیب ہوتا ہے جس کے حق میں نبی اکرم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب علی علیہ الصلوۃ والسلام مولا کائنات، جناب بی بی پاک سیدۃ النساء العالمین دختر رسول، جناب امام حسین اور امام حسن دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ کے تمام گناہ معاف ہو جائیں؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آئندہ 70 برس تک آپ کا نامہ اعمال گناہوں سے صاف رہے؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ آپ دنیا سے جائیں تو آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو؟ کیا آپ یہ نہیں چاہتے کہ قبر میں نبی کریم آپ سے مصافحہ کریں؟ جو شخص قیامت کے دن نور کے دسترخوان پر بیٹھنا چاہتا ہے اسے زائر فرزند رسول ہونا چاہیے۔ جو شخص بقصد زیارت گھر سے چلے، اگر پیدل چلتا ہے تو ہر قدم کے عوض اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی کا اضافہ ہوگا اور ایک برائی ختم ہو جائے گی۔ جب ہر میں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں پہنچے گا تو فلاح یافتہ افراد سے ہوگا۔ جب زیارت کرے گا تو اللہ اس کا نام فائزرس کی فہرست میں لکھ دے گا۔ جب واپسی کا ارادہ کیا تو ایک ملک آ کر زائر کو کہے گا، نبی کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو سلام کہتے ہیں۔ خصائص میں جناب امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت ہے کہ جو شخص امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کرے گا اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا اس شخص کو ثواب ملے گا جس نے اسلامی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر 1000 گھوڑے عطا کیے ہو۔ اسے اتنا ثواب ملے گا جتنا ان شہداء کو ملے گا جو حضور کے قدموں میں شہید ہوئے ہو۔ اسے ہر قدم کے عوض ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ زائر فرزند رسول کو 100 نبی مرسل کے ساتھ جہاد کرنے کا ثواب ملے گا۔ زیارت کی تیاری میں جتنی رقم خرچ کرے گا ہر قدم کے عوض کوہ احد کی مقدار کے مطابق نیکیاں ملے گی۔ آپ نے فرمایا، اللہ اور نبی اللہ کی خوشنودی ان تمام جزاؤں کے علاوہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زائر امام علی مقام کے لیے دعائے خیر فرماتے ہیں۔ جب زائر گھر سے روانہ ہوتا ہے تو ہر طرف سے 6000 ملائکہ اس کے گرد ہوتے ہیں۔ زائر کو ایک ایک قدم پر دعا دیتے ہیں۔ سورج کی تمازت اس کے تمام گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جب سفر زیارت میں زائر کو پسینہ آتا ہے، خواہ یہ پسینہ گرمی کی وجہ سے ہو یا تھکاوٹ کی بدولت، پسینہ کے ایک ایک قطرہ کے عوض اللہ 70,000 ملائکہ پیدا کرتا ہے جو تا قیامت زائر کے لیے تسبیح اور استغفار کرتے رہیں گے۔ جب زائر زیارت کے لیے آب فرات سے غسل کر لیتا ہے
تو اس کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکار کر فرماتے ہیں، میرے مظلوم فرزند کی زیارت کے لیے مصائب سفر جھیلنے والوں، میں محمد تمہیں جنت میں اپنے پڑوس کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت جناب مولا کائنات حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، میرے مقتول بیٹے کے زواروں، میں علی تمہاری تمام ضروریات خواہ دنیاوی ہوں یا اخروی کے پورا کرنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ زائر جب صحن فرزند فاطمہ میں قدم رکھتا ہے تو ہر طرف سے ملائکہ اسے گھیر لیتے ہیں۔ جب زائر حرم امام مظلوم میں داخل ہوتا ہے تو امام حسین علیہ السلام اسے دیکھ کر اس کے لیے اللہ سے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تمام انبیاء علیہ السلام اور ملائکہ بھی شامل دعا ہو جاتے ہیں۔ جب زائر واپس پلٹتا ہے تو جبرائیل اور اسرافیل اور میکائیل دیگر ملائکہ کے ساتھ اس کو الوداع کو آتے ہیں اور کہتے ہیں، خوش نصیب ہے تو، تیرے تمام گناہ معاف ہو گئے، تو اللہ، نبی اللہ اور اہل بیت نبی کے حزب میں ہو گیا ہے۔ نہ تو کبھی آتش جہنم تیرے سامنے آئے گی اور نہ تو آتش جہنم کو دیکھ سکے گا۔ آتش جہنم کبھی تیرے جسم کے قریب تک نہ آ سکے گی۔ پھر ایک ہاتف پکار کر کہتا ہے، خوش بخت تھا تو، تجھے جنت مبارک ہو۔ بعد از زیارت جب بھی اس دنیا سے رخصت ہوگا، سب سے پہلے مظلوم کربلا اس کی زیارت کو تشریف لائیں گے، کیونکہ امام حسین نے وعدہ کر رکھا ہے، جو بھی میری زیارت کو آئے گا اس کی وفات کے بعد میں بھی اس کی زیارت کو آؤں گا۔ تو اس پر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ نے فرمایا ہے، اللہ کی طرف سے زائر حسین کی میں ضمانت دیتا ہوں، جو شخص میرے حسین بیٹے کی زیارت کو آئے گا، میرا فریضہ ہے کہ میں بھی اس کی زیارت کو جاؤں اور آؤں، اس کو دیکھوں، اس سے ملوں، اس کے ہاتھ سے پکڑ کر قیامت کے مصائب اور یوم حشر کی وحشت سے نجات دلا کر جنت تک پہنچا دوں اس کو۔ خصائص میں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے فضائل میں سے حیرت انگیز فضیلت یہ ہے کہ دوسرے کسی باقاعدہ حیات امام کی زیارت سے بھی زیارت امام حسین علیہ السلام افضل ترین ہے۔ ابن ابی یافوس سے مروی ہے کہ میں امام صادق کی خدمت میں آیا اور عرض کی، قبلہ، صرف آپ کی زیارت کے لیے بہت سے مصائب برداشت کر کے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، کبھی اس کی زیارت نہیں کی جس کا حق میری زیارت سے کہیں عظیم تر ہے۔ میں نے عرض کیا، قبلہ، میرے لیے ایسی کون سی ہستی ہے جس کا آپ سے بھی زیادہ عظیم تر ہے حق؟ آپ نے فرمایا، میرا مظلوم اور مسافر جد امجد فرزند رسول امام علی مقام حسین ابن علی، میری زیارت کی نسبت تمہارے لیے اس کا حق عظیم تر ہے۔ اسی کی زیارت کر کے اپنے تمام مصائب امام حسین ہی کے سامنے پیش کیا کرو۔ خصائص ہی میں ہے کہ امام باقر زائرین کربلا کی زیارت کو چل کر آتے تھے۔ عمران کہتا ہے کہ میں زیارت کے لیے کربلا گیا، جب واپس پلٹا تو امام باقر تشریف لائے اور فرمایا، اے عمران، تجھے جنت کی بشارت ہو۔ جو شخص بھی شہدائے اہل بیت کی زیارت خالصتاً بوجہ اللہ کرے گا، گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جس طرح یوم ولادت میں پاک ہوتا ہے۔ ابو بکر سے مروی ہے کہ میں زیارت کے لیے کربلا آیا، جب واپس گیا تو میرے پاس کچھ مزار سید شہداء کی مٹی تھی۔ میں امام صادق کی خدمت میں گیا اور وہ مٹی پیش کی۔ آپ نے اسے سونگا اور رو کر فرمایا، واقعتاً یہ خاک کربلا ہے۔ امام صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ قیامت کے دن ایک ملک عرضہ محشر میں ندا کرے گا، زواران حسین کہاں ہیں؟ تمام زائرین سامنے آئیں گے اور کہیں گے، ہم ہیں۔ سوال ہوگا، زواری کس لیے کی تھی؟ جواب دیں گے، نبی اکرم جناب مولا کائنات جناب سیدۃ النساء العالمین سے محبت اور غربت حسین پر اظہار افسوس کے لیے زیارت کی تھی۔ انہیں کہا جائے گا، اگر ایسی بات ہے تو سامنے دیکھو،
وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب مولا کائنات علی علیہ الصلوۃ والسلام موجود ہیں۔ تم نے ان کی خوشنودی کے لیے اتنے مصائب جھیلے تھے، جاؤ ان کے سایہ شفقت میں چلے جاؤ۔ تمام زائرین الحمد کے زیر لوار الحمد کے زیر سایہ آ جائیں گے۔ اسحاق ابن عمار نے امام صادق کی خدمت میں عرض کیا، قبلہ میں کربلا میں برائے زیارت گیا، حرم امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام میں ساری رات مصروف عبادت الہیہ رہا۔ مجھے ہزاروں کی تعداد میں ایسے چہرے نظر آئے جو انتہائی حسین و جمیل تھے۔ جب میں نماز صبح کے سجدہ شکر سے فارغ ہوا کرتا تھا تو ان میں سے مجھے کوئی بھی نظر نہ آیا کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا، یہ وہ ملائکہ ہیں جنہیں اللہ نے تا ظہور قائم مزار سید الشہداء پر گریہ ازاری اور ماتم و نواخوانی کے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ ظہور حجت کے بعد یہ تمام ان کے زائرین میں شامل ہوں گے۔ روایت میں ہے کہ واقعہ کربلا کے بعد جناب دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت مصروف گریہ رہتی ہیں۔ اپنے مظلوم بیٹے کی تیروں سے تار تار قمیض ان کے ہاتھ میں رہتی ہے۔ اسے دیکھ کر بی بی پاک سیدۃ النساء العالمین روتی رہتی ہیں اور زائرین حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور عزاداری کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ بہار میں قدامہ ابن زائرہ سے مروی ہے کہ میں امام سجاد امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں آیا۔ آپ نے مجھ سے پوچھا